جی فرمائیے گا. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک خیریت. اچھا سر میں نے اپنا میری بات سنیں سر کہ پلیز اپنا کچھ ایسا ارینجمنٹ کریں کہ اپنا لوگوں کو مذہب کی جو ہے نا مذہب کی طرف بھی تھوڑا سا نا جو ہے نا مذہب کی طرف بھی لوگوں کو نا کریں کہ مذہبی پروگرامز ہوں, کوئی آفٹر 1 ویک 2 ویک کوئی مذہبی چھوٹے چھوٹے اسپیشلی جو ہے نا ہمارے ایک دوسرے کے رائٹس جو ہم ایڈ کر رہے ہیں نا ایک دوسرے کے رائٹس کو ایڈ کر رہے ہیں. کوئی بندہ پیرنٹس کی عزت نہیں کرتا, کوئی بڑوں کی عزت ختم ہو گئی ہے. اس طرف بھی لوگوں کو نا یہ اگریسونیس ایسے ختم ہوگی کہ میرا یہ آئیڈیا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں جیو جتنے بھی چینل لیکن بہت مذہبی پروگرام نہیں ہوتے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا محترم, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا مذہبی پروگرام بہت نہیں ہوتے ہمارے, کمی ہے ان میں ابھی؟ نہیں سنیں, مذہبی پروگرام ہیں ضرور, لیکن جو میں یہ سوچتا ہوں جیسے جس طرح ماشاء اللہ آپ اس کے ساتھ جو ہمارا مذہبی اسکالر ہوگا وہ جو ہے نا وہ سوٹیبل ہوگی لوگوں کے لیے, وہ سوٹیبل ہوگی. ٹھیک, لیٹ می راضی ہمیں یہاں اینڈ اپ کرنا, لیکن چند ایک اہم سوال جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی میں, تمام ہیومینٹی کے ساتھ اس کے اوپر اپنا مشاہدہ دینا چاہتا ہوں. کیا اینکر ہر حال میں غیر جانب رہ سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. ہر صحافی کے لیے کریڈیبلٹی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. کریڈیبلٹی بنتی ہے جب اس کے اوپر کسی قسم کی تہمت نہ لگ جائے اور وہ تہمت پروو نہ ہو جائے. لیکن اصولی معاملات کے اوپر میری اپنی ذاتی رائے میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر مسائل کی بھرمار ہے اور سلوشنز بھی موجود ہیں لیکن کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا, ہمیں اصولی موقف کے اوپر سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر ہم نے وہ برابر کی صحافت کی کہ وہ بھی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں نہ کوئی ہمیں دیکھے گا اور نہ ہماری بات میں وزن ہوگا. تو جو اگلے دنوں میں آنے والے معاملات ہیں اس کے اوپر ہمیں اصولی موقف کے اوپر نپی تلی رائے دینی ہوگی اور کوئی نہ کوئی ایڈیٹوریل سٹینڈ لینا ہوگا. لیکن دوسری جو رائے ہے ہمارے سٹینڈ کے اگینسٹ اس کو ہم شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے, وہ پھر پروپیگنڈا میں تبدیل ہو جائے گی. کیا موجودہ بحث لا حاصل ہے؟ ہم نے اکثر سنا لوگوں کو کہتے ہوئے آپ بحث کرواتے رہتے, کنکلوڈ نہیں کرتے, اور اب بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں اس بحث کا کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بحث کا فائدہ نہیں ہے. آپ تونیزیا کو دیکھیے, سیریا کو دیکھیے, ایجپٹ کو دیکھیے, اور دنیا کے 20 ایسے ممالک ہیں جو بحث کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں, لٹرلی مرے جا رہے ہیں کہ ہمیں بحث کرنے کی اجازت دیں, اور ہم نے وہ بحث کر کے یہ پروو کر دیا کہ اس قسم کی بحث جو ہے وہ لا حاصل ہے, ہمیں اور قسم کی بحث کرنی چاہیے. تو بحث لا حاصل نہیں رہی. آپ کے سامنے چہرے جو ہے وہ آشکارا ہو گئے, آپ کے سامنے کردار جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے, آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم نے کام کرنا ہے, بات چیت نہیں کرنی. کس قسم کی بحث کی گنجائش ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اصولوں کی بحث کی گنجائش ہونی چاہیے. عوامی نمائندگان کو ہم بحث سے نہیں نکال سکتے. موجودہ صحافت غیر ضروری ہو گئی ہے. اگر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا اور بے مغز قسم کی فصاحت کرتے رہے تو یہ صحافت جو ہے میرے خیال میں لوگوں کا من پسندیدہ سبجیکٹ نہیں رہے گی. نئے موضوعات کو تلاش کر پائیں گے, کرنا چاہیے. الیکٹرانک میڈیا اپنی موجودہ روش جاری رکھنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کیمپین جرنلزم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اصولوں کے اوپر بات کرنی چاہیے, اور اصولی طور پر جو چیز وضع کی جا چکی ہے آپ اس کے اوپر سٹینڈ لے سکتے ہیں. لیکن کیمپین جرنلزم جو ہے اوور کمرشلائز وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مواد اور موضوعات کو تبدیل کرنا ہے ناظرین, طرز بیان کو زیادہ شستہ بنانا ہے, لیکن شستہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ نہ پائیں. عوام کی شرکت بہت ضروری ہے. اور آخر میں, سب سے آخر میں, یہ ریٹنگ کون بناتا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ریٹنگ آپ بناتے ہیں. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو لڑواتے ہیں ریٹنگ کے لیے. ہمارے پروگرامز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو لڑواتے ہیں آپ ریٹنگز کے لیے. ہم تو لوگوں کو لڑواتے ہیں. خیر میں تو ایسا کام کوشش کرتا ہوں نہ ہو میرے ہاتھ سے, لیکن کبھی کبھی غلطی ہو بھی جاتی ہے. لوگ لڑتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں, تو آپ جب دیکھتے ہیں تو ریٹنگ بنتی ہے. تو ایسے پروگرام جس کے اندر گھسے پٹے چہرے آ رہے ہوں, جس کے اندر موضوعات جو ہیں وہ بالکل پھٹیچر قسم کے ہوں اور بات کا معیار جو ہے وہ انتہائی گرا ہوا ہو, تو نہ دیکھیں اس کو. جب آپ نہیں دیکھیں گے تو ریٹنگز نہیں بنے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے سیریز میں دلچسپی سے شرکت کی. معذرت خواہ ہوں ان سینکڑوں لوگوں سے جن کی کالز میں نہیں لے پایا, لیکن سیمپل بہت اچھا تھا. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے فارمیٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.